السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ آج 12 مئی 2022 بروز جمعرات کی دو بہت ہی بڑی خبریں کھل کر آئی ہیں، اور یہ دونوں خبریں مسلمانان ہند کے لیے بڑی دو خوشخبریاں ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں، ایک خبر کا تعلق حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب سے ہے تو دوسری خبر کا تعلق تاج محل سے ہے۔ پہلی خبر بتا دیں کہ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مبلغ اسلام ہے، لوگوں میں دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کا پیغام ان تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، لیکن پچھلے کئی ماہ سے ان کی اسی خاص صفت کو لے کر، یعنی داعیانہ صفت کی بنیاد پر انہیں جیل میں ظالمانہ سرکار نے اتر پردیش کی ڈالا ہوا ہے۔ اس کو لے کر ممبئی میں اتر پردیش بھون کے سامنے معروف صحافی سمیع اللہ خان نے احتجاجات حضرت کی گرفتاری کے خلاف کیے تھے، تو اس کی بنیاد پر ان کے خلاف FIR درج کی گئی، اور ان کے ساتھی جو وہاں پر احتجاج کر رہے تھے، تو اس کے متعلق ایک بڑی اچھی خبر کھل کر آئی۔ خود سمیع اللہ خان اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الحمدللہ، ممبئی کی واشی کورٹ نے مولانا کلیم صدیقی احتجاج معاملے میں ہمیں ضمانت دے دی ہے، البتہ کیس کا ٹرائل ابھی چلے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک بہرحال بڑی اچھی خبر ہے کہ سمیع اللہ خان اور ان کے ساتھیوں کو مولانا کلیم صدیقی احتجاج معاملے میں واشی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کو بھی جلد از جلد ضمانت عطا فرمائے اور حضرت کی باعزت رہائی جلد سے جلد ہو جائے۔ ناظرین، دوسری خبر تاج محل کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تاج محل شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ اس کو لے کر ہندوتوا کے فرقہ پرست عناصر بابری مسجد کی طرح تاج محل ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی دیگر مساجد اور دیگر مقامات پر جو مسلمانوں نے بنوائے ہیں، اس کو لے کر نئے دعوے کر رہے ہیں۔ اسی طرح تاج محل کے 12 بلکہ 20 کمروں کو کھولنے کی عرضی بھی داخل کی گئی تھی، جس کو لے کر الہ آباد ہائی کورٹ نے سخت پھٹکار لگائی، کہا پہلے یونیورسٹی جاؤ، PhD کرو، پھر عدالت میں آؤ۔ پوری خبر تفصیل سے اس طرح: الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے تاج محل کے تہہ خانے میں بنائے گئے 20 کمروں کو کھولنے کی عرضی کو خارج کر دیا۔ پہلی سماعت آج بروز جمعرات 12 بجے شروع ہوئی۔ ہائی کورٹ نے تاج محل تنازع پر سخت موقف اختیار کیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے درخواست گزار کی سخت سرزنش بھی کی۔ جسٹس DK اپادھیائے نے کہا کہ درخواست گزار کو PIL سسٹم کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، پہلے یونیورسٹی جاؤ، PhD کرو، پھر عدالت میں۔ عدالت نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو تحقیق کرنے سے روکے تو ہمارے پاس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کل آپ آ کر کہیں گے کہ آپ نے جج کے چیمبر میں جانا ہے، تو کیا ہم آپ کو چیمبر دکھائیں گے؟ تاریخ آپ کے مطابق نہیں پڑھائی جائے گی۔ آپ کو بتا دیں ناظرین کہ BJP کے ایودھیا میڈیا انچارج ڈاکٹر رجنیش سنگھ نے 7 مئی کو عدالت میں درخواست دائر کی تھی، جس میں تاج محل کے 22 میں سے 20 کمروں کو کھولنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے ان کمروں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھنے کا امکان ظاہر کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ان بند کمروں کو کھول کر اس کا راز دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ تو اس کو لے کر آج ناظرین الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک خصوصی بینچ نے زبردست پھٹکار لگاتے ہوئے اس عرضی گزار سے کہا کہ تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ تاج محل کس نے بنایا، اور اس طرح کی ججوں کے وقتوں کو خراب کرنے والی اور عدالت کے وقت کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی بیکار کی PIL جو داخل کی گئی، اس کو لے کر سخت پھٹکار لگائی کہ پہلے یونیورسٹی جاؤ، PhD کر کے آؤ اور تاریخ جانو۔ مسلمانوں نے اور شاہ جہاں نے اس تاج محل کو بنایا ہے، اور BJP کے ایک MP نے بیان دیا کہ تاج محل کو شاہ جہاں نے اور مغلوں نے نہیں بنایا بلکہ کسی اور نے بنایا ہے۔ ناظرین، پورے ہندوستان میں جتنی بھی یادگار ہیں، قطب مینار ہے، مکہ مسجد ہے، چار مینار ہے، تاج محل ہے، ان گنت یادیں وہ مسلمانوں کی دین ہے۔ اس کے علاوہ اور ان کی ظالمانہ سرکار نے کچھ نہیں دیا۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا اس کو جانتی ہے اور عجوبوں میں اس کو داخل کیا گیا ہے۔ اتنا حسین شاہ جہاں نے تاج محل کو بنایا، اس کو لے کر یہ دو بڑی خبریں۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، خوب شیئر کریں، چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔